اداکارہ سنگیتا صاحبہ نے کہا کہ میں نے سعود اور میرا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، یہ صحیح؟ مجھے کچھ پتا ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہمایوں سعید سے شادی کی افواہ بھی پھیلی تھی. مجھے کچھ نہیں اس وقت پتا. کیپٹن نوید اور عتیق الرحمان والا معاملہ. بس آپ میری فلم دیکھیے گا، سائیکو کو لے کر میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. اچھا، ایک اسپتال بنانا تھا آپ نے آپ کے والدہ کے نام پر، کیا بنا اس اسپتال کا؟ کتنے پیسے اکٹھے کیے اسپتال کے لیے؟ کدھر گئے وہ پیسے؟ کدھر گیا وہ اسپتال جو شوکت خانم سے بڑا اسپتال بنا؟ میں نے یہ فلم بنائی ہے سائیکو، اس فلم کو سب جا کے دیکھیں. تھینک یو سو مچ. کیپٹن نوید اور اس کے بارے میں نہیں بولیں گے عتیق الرحمان پر؟ آپ بس انشاءاللہ فلم سائیکو. اچھا، نیکسٹ ٹائم آپ مجھے بتائیں گے کیپٹن نوید اور ساری باتیں نا، اور آپ بتائیں گے کہ عتیق الرحمان سے آپ کی شادی ہوئی تھی، اس نے آپ کو گھر گفٹ کیا تھا؟ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی. بیٹھ کے ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے سیٹ پر آئے. اب میں جا رہی ہوں. نوید نامی شخص تھا، اس کے ساتھ ویڈیو میں اس سرفیس کی میں پرسنل لائف کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتی. آئی ایم سو سوری. تو میرا خیال ہے کہ میں ایک کہنا چاہوں گی بہت رسپیکٹ کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، بہت ہی آپ کے چینل، آرگنائزیشن، دیکھنے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے، کیمرہ مین، پورا ڈپارٹمنٹ، آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ میں ان میں سے نہیں ہوں جو اپنی ذاتی زندگی کو ٹیلی ویژن پر چند پیسوں کے لیے بیچتے ہیں، یا اور اس سے اس وجہ سے آپ ریٹنگ حاصل کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے کام پر فوکس، اپنے کام کو ہی بیچنا چاہیے. اور فیئر انف آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی تو ہم اس پہ میرا دل، بس کیا بات. السلام علیکم جی. تھوڑا سا وقت چاہیے آپ کا، چھوٹی سی بات مجھے کرنی ہے اس سوشل میڈیا کے حوالے سے. آج میں دیکھ رہی تھی سارا دن سوشل میڈیا پر میرا کا انٹرویو جو ہے وہ بس بہت ہی وائرل ہو رہا ہے. تو میں صرف اتنی بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی کو گھر پر مہمان بلاتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی عزت کریں، اس سے وہ بات نہ کریں جو وہ جس کا جواب نہیں دینا چاہتا، جس میں وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے. آپ صرف اپنی ریٹنگ کے لیے اتنے گھٹیا سوالات کرتے ہیں، سب کو سب کا پتہ ہے. آپ اس طرح سے کسی کو اپنے گھر بلا کر اس طرح کے سوالات پوچھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ پورے میڈیا کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. لیکن اس وقت میں سلام کرتی ہوں میرا کو، جس نے اتنے تحمل سے، اتنی پیشنس سے، ہنستے مسکراتے ہوئے آپ کو جواب دیا ہے. آپ کچھ شرم کر لیں. اس ریٹنگ کے لیے آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں. سارا کچھ یہیں رہ جائے گا، اور آپ کی یہ ریٹنگ، یہ پیسہ، یہ چینل، یہ آپ کو آخرت میں کچھ نہیں دیں گے. تھوڑا سا کام اپنی آخرت کے لیے بھی کر لیں پلیز. اور میرا کی پیشنس پر، اور میرا، میں آپ کو بتا دوں وہ بہت سمجھدار ہے. اس نے جس طرح سے مائک اتارا ہے، وہ جس طرح سے اٹھ کر گئی ہے ہنستی مسکراتی ہوئی، میں تو سلیوٹ کرتی ہوں. اور آپ اس کی سروسز بھول گئے ہیں. اس نے کتنا آپ کو فلموں میں سرو کیا، سب بھول گئے ہیں. آپ اس سے وہ سوال کر رہے ہیں جو اس کے ذاتی ہیں. دیکھیں، اللہ بھی پردہ رکھتا ہے. پردہ رکھنا ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم کسی کے اوپر سے پردہ ہٹائیں. بس کر دیں اس ریٹنگ کے چکر میں مت کریں. یہ 2 پوڈ کاسٹ میں 2 تھے، میں ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتی اس وقت کیونکہ مجھے ان کا نام یاد بھی نہیں ہے. آپ کے سوٹ بوٹ، آپ کا بیٹھ کے تمیز سے بات کرنا اس وقت زیرو ہو گیا. آپ نے ایک انسان کو اپنے گھر بلایا اور ذلیل کیا. مت کریں گے، مت کریں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی. جیسے کہ پتا ہے آپ کو کہ آج پورے سوشل میڈیا پر 2 پوڈ کاسٹ جو ہے بہت وائرل ہو رہے ہیں، جن کی مختلف کلپس ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ ہر جگہ شیئر ہو رہے ہیں. اس میں 2 صحافت کے علمبردار، اپنے آپ کو صحافت کی دنیا کا شہنشاہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے 2 صحافی نما میزبان کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو صرف اس سوسائٹی کا بہت 3rd کلاس ذہنیت والا مرد ثابت کیا ہے. نیشنل ٹی وی پہ جو پروگرام ان کے آئیں گے آپ اس میں دیکھیں. مے بی اب جو ہے جب یہ قائب بن گئی ہے تو اس کے بعد یہ پروگرام وائرل نہ ہو، لیکن اس ملک میں کوئی قدغن نہیں لگتی. اب یہ پروگرام کون سے بنے ہیں؟ یہ ہوئے ہیں میرا کی نئی ایک
مووی آ رہی ہے سائیکو، اور اس پہ اس بندی نے ارشاد بھٹی اور ریحان طارق کے پوڈ کاسٹ اٹینڈ کیے ہیں. میرا کی زندگی سب کو پتا ہے کہ کس طرح کے سارے سٹنٹس اس کی لائف میں ہوتے رہے ہیں، وہ کیسے بولتی تھی، کیا کرتی تھی، اس کے کتنے افیئر تھے، کتنی شادیاں تھی، سب کو پتا ہے. ایک لائٹر موڈ میں کسی سے پوچھنا اور اگر وہ جواب دیتی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے. لیکن ان دونوں مردوں نے اس کو پروگرام میں اندیکھے طریقے سے برہنہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کبھی وہ اسپیشلی ارشاد بھٹی نے تو حد کر دی ہے. وہ بندہ جو اپنے آپ کو ایک بات، دوسری بات، اور پھر دوسری بات، پھر تیسری بات کر کر کے کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتا، اس بندے نے میرا کو کسی طرح سے جو ہے وہ سپیئر کرنے کی کوشش نہیں کی جب وہ نہیں جواب دے رہی. کیونکہ دیکھیں کچھ ایتھکس ہوتی ہیں جرنلزم کی. ٹھیک ہے آپ ویسے کسی پر تبصرہ کر سکتے ہیں جب وہ کوئی موجود نہیں ہے، وہ پھر آپ کو اس چیز کا جواب دے یا نہ دے وہ آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے. لیکن جب آپ ایک بندے کو سامنے بٹھا کے اس سے کوشچن کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کا جواب نہیں دینا چاہتا تو پھر آپ کے اوپر یہاں پر کچھ ایلیگیشنز آ جاتی ہیں جرنلزم کی. لیکن ہمارے ملک میں ابھی یلو جرنلزم جو ہے نا وہ سب سے اوپر آیا ہوا ہے. اب یہ اسے پوچھ رہے ہیں کہ جناب وہ نوید کون تھا، اور پھر سعود والا قصہ کیا تھا، پھر عتیق الرحمان کون تھا، اور پھر آپ مجھے اگلی بار بھی بتائیں گی. ایون کہ میرا نے کبھی اپنا ٹیمپر اس طرح کنٹرول نہیں کیا جس طرح اس نے یہاں پر کیا ہے. اب اس کا جو امریکہ میں 10 سال اس کے لیے اس کو بین کیا گیا ہے، امریکہ میں نہیں یو کے میں بین کیا گیا ہے، پھر امریکہ میں اس کو سائیکو وارڈ میں رکھا گیا ہے. اس چیز کو بھی جو ہے وہ ان لوگوں نے ہائی لائٹ کیا جبکہ وہ اپنی فلم کی پروموشن کے لیے آئی تھی. ان لوگوں کا کریکٹر، ان لوگوں کی زندگی جو ہے وہ کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں سے کس طرح سے کس سیڑھی کے اوپر چڑھ کے یہاں تک پہنچتی ہیں. لیکن جب آپ پروموشن کے لیے پہنچے ہیں، نیشنل ٹی وی کے اوپر آپ کوئی پروگرام کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آپ ایسی چیز لا رہے ہیں تو اپنے صرف ٹی آر پی کے لیے، اپنے ویوز کے لیے آپ ایک بندی کو سامنے بٹھا کے اس کے سارے کچے چٹے کھولنے بیٹھے ہوئے. تو پھر یہاں پر اس نے واقعی اپنے آپ کو بڑا کمپوز رکھا ہے، سائیکو جس طرح اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ جو پہلے حرکتیں کرتی رہی ہے اس کے بالکل ڈیفرنٹ اس نے جو ہے بہیو کیا. اس نے بڑے ریزنیبل طریقے سے مائک اتار کے سائڈ پہ رکھا ہے اور وہ اللہ حافظ کر کے اس کو چلی گئی. یہی بات صبا فیصل نے بھی کہی. آلدو کہ میں صبا فیصل کے بہت سی چیزوں سے جو ہے وہ بالکل بھی ایگری نہیں کرتی. ایون ان باجی کی بھی اپنی بیٹی جو ہے وہ اس ٹائم اس کا بس نہیں چل رہا کہ کپڑے پھاڑ کے سوشل میڈیا پہ وہ بھاگتی نظر آئے. ویسے بھاگتی پھرتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ کری ہو. ماں کا بھی یہی حال ہے. دوپٹہ تو یہ آنٹیوں سے جو ہے ہمارے بچپن کی آنٹیاں ان کے اڑ چکے ہیں. لیکن بات اس نے ٹھیک کی ہے. نشی خان نے بھی تنقید کی ہے اور ہر بندہ ہی تنقید کر رہا ہے اس ٹائم. یہی چیز جو ہے سب سے بڑا موضوع بن گیا اور یہی یہ لوگ چاہتے تھے. اسی کو ٹی آر پی کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح وائرل ہو جاتے ہیں چاہے نیگیٹیوٹی کر کے ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ہائپ بن جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہیں، آپ کے پیسے بنتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ اسپائک کر جاتے ہیں اور یہی آپ کی سکسیس ہوتی ہے، بھلے اس میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے. تو اللہ معاف کرے، توبہ استغفار. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے وقت سے سب کو بچائے. یہی چیز ہے، یہی بے حیائی ہے، یہی ولگیرٹی ہے کہ اب آپس میں شرم ہی نہیں رہی. اگر وہ اتنی گندی بندی ہے، اگر اس کے اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں تو آپ تو اچھے ہیں، آپ کیوں اس کا انٹرویو کر رہے ہیں؟ آپ اس کو مت بلائیں اپنے پروگرام میں. آپ کیوں جو ہے وہ اس طرح سے اس چیز کے مزے لے رہے ہیں؟ تو بس وہی ہے نا کہ گندگی کو دکھا دکھا کے خود بھی جو ہے اس چیز کے مزے بھی لے رہے ہیں اور ساتھ میں پیسے بھی کما رہے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.